ڈسکلیمر: اس ویڈیو میں دکھائے جا رہے تصاویر اور اسلامی واقعہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تصاویر صرف نظریاتی پیشکش کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ براہ کرم واقعہ کو سمجھنے کے لیے اصلی پیغام کو مد نظر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید نے اور ان کے ساتھیوں نے 6000 رومی سپاہیوں سے جنگ کی تھی، جس میں سے 5900 کو جہنم میں واصل کر دیا تھا اور بچے تھے 100 تو ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ اب سب سے اہم مسئلہ ان عورتوں کو چھڑانے کا تھا جن کو بدتریخ بولیس کا بھائی بدتریس قید کر کے نہر استیارک نامی مقام پر لے گیا تھا۔ جو 100 سوار قید ہوئے تھے ان سے حضرت خالد نے معلوم کر لیا کہ عورتوں کو لے کر بدتریس کہاں گیا ہوا ہے۔ حضرت ضرار بن اجور کو جب پتہ چلا کہ ان کی بہن خولہ بھی قید ہو گئی ہے تو وہ بھی بے قرار ہو گئے۔ حضرت خالد نے ان سے فرمایا کہ بے صبری نہ کرو، ہم نے ان کا سردار اور 100 سوار گروہ پکڑ لیا ہے۔ اگر ہماری عورتوں کو چھڑانے کی کچھ سبیل نہ ہوئی تو ان قیدیوں کے عوض اپنی عورتوں کو چھڑا لیں گے۔ حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ کے ہمراہ سارا لشکر اجنادین کی جانب روانہ کر دیا تاکہ اگر وردان کا لشکر آ پہنچے تو وہ اسلامی لشکر کی کمک کرے۔ حضرت خالد نے اپنے ساتھ 2000 سوار رکھے تاکہ قید ہونے والی معزز خواتین اسلام کی رہائی کا معاملہ حل کرے۔ 100 رومی قیدیوں کو حضرت ابو عبیدہ کے ہمراہ بھیج دیا۔ مقام شمورہ سے حضرت خالد نہر استیارک کی جانب 2000 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لشکر کے آگے حضرت خالد بن ولید، حضرت رافع بن عمیر طائی، حضرت میسرہ بن مسروق، حضرت ضرار بن اجور اور روسائے مسلمین تھے۔ ان کے پیچھے 2000 مجاہدین قطار بند گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب حضرت خالد نہر استیار کے اس مقام پر پہنچے جہاں بدتریس کا 10,000 کا پیدل لشکر خواتین اسلام کو قید میں رکھ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، حضرت خالد نے دور سے دیکھا کہ لشکر کے بیچ سے گرد اٹھ رہی ہے اور تلواریں اور نیزے چمک رہے ہیں۔ یہ تمام علامتیں لڑائی کی تھی جو بدتریس کے لشکر میں خواتین اسلام اور نامرد رومی سپاہیوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ خواتین اسلام کی رومیوں سے مقابلہ بدتریس خواتین اسلام کو قید کرنے کے بعد جب نہر استیارک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت خولہ بنت اجور سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ بدتریس نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے، اس عورت کے معاملے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ اسی طرح ہر اسلامی خواتین کی نسبت رومی سپاہی کہنے لگے کہ یہ میرے لیے ہے، یہ فلانی میرے لیے ہے۔ پھر خواتین کو ان کے خیموں میں بھیجا۔ رومی سپاہی اسلامی لشکر کا لوٹا ہوا مال اسباب ایک جگہ جمع کر رہے تھے اور بدتریخ پولیس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر سب کو اس کے حصے کا مال اور پسند کی عورت تقسیم کر دے۔ خواتین اسلام اپنے خیموں میں آ کر مشورہ کرنے جمع ہوئی۔ قید ہونے والی خواتینوں میں قوم حمیرہ و املوکہ و طبیہ کی عورتیں تھیں۔ ان قبیلوں کی عورتیں شجاعت اور بہادری، نیزے گھوڑے کی سواری میں پورے ملک عرب میں مشہور تھی۔ تمام عورتوں کو مخاطب کر کے حضرت خولہ بنت اجور نے کہا کہ اے اسلام کی بہادر بیٹیوں، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ رومی ہم پر غالب آ جائے اور ہم ان مشرکوں کی باندیاں بن کر رہے؟ ہماری وہ بہادری کا ذکر جو ملک عرب کی مجلسوں میں ہوتا ہے، وہ بہادری کہاں چلی گئی؟ ہماری شجاعت اور دانش مندی کو آج کیا ہو گیا ہے؟ اے اسلام کی غیرت مند خواتین، ان مشرکوں کی باندی بن کر جینے سے مر جانے میں میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ ذلت کی حیات سے عزت کی موت بہتر ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی بہادری کا مظاہرہ کریں اور ان رومیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر جائے۔ حضرت خولہ کی پرجوش گفتگو کا جواب دیتے ہوئے حضرت عافرہ بن عفار حمیریہ نے کہا کہ اے خولہ، اس وقت ہم ایسی مجبوری کی حالت میں ہے کہ ہمارے پاس تلوار، نیزہ اور سواری کا گھوڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بے سہر و سامان اور نہتے ہیں۔ ہم ان مسلح رومیوں کے سامنے کر بھی کیا سکتی ہے؟ حضرت خولہ نے کہا کہ اے بہادر شہزادی، خیموں کی چوبے تو ہے، وہ ہمارے ہتھیار ہے۔ خیموں کی لکڑیاں لے کر ہم سب ان رومی نقشوں پر حملہ کر دیں۔ شاید اللہ تعالیٰ
ہماری مدد فرما دے اور ہم ان پر غالب آ جائے، ورنہ اور کیا ہوگا، یقیناً کہ وہ ہم کو شہید کر دے۔ اس طرح مر جانے سے ہم اور ہمارے خاندان شرم و عار سے نجات اور راحت حاصل کریں گے۔ حضرت عافرہ بنت عفار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے عقل و دانش کی ملکہ، خدا کی قسم تم نے جو بات کہی ہے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تدبیر تم نے بتائی، اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ تمام خواتین حضرت خولہ بنت ازور کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے اظہار شجاعت پر کمر بستہ ہوئی، خیموں کو منہدم کر کے چوبے نکال لی اور ہر عورت نے اپنے ہاتھ میں ایک ایک چوبہ لے لیا اور یک بارگی شور و غل مچاتی ہوئی رومیوں سے مقابلہ کرنے نکل پڑی۔ گویا کہ صرفہ نزاکت نے پیکر و شجاعت کا روپ اختیار کر لیا۔ مستورات کا گروہ ایک نامعلوم جذبے کے تحت عظیم جنگ و قتال ہوا تھا۔ تاریخ میں خواتین اسلام کا تذکرہ طلائی حروف سے منقش کرانے، اپنا خون بہا دینے پر آمادہ ہوئی تھی، بلکہ رومی نر کو ذلت رسوائی کے کنگن پہنا کر اس کو مادہ بنانے پر آمادہ ہوئی تھی۔ حضرت خولہ بنت ازور سب سے پیش چلتی تھی۔ ایک چوب ان کے ہاتھ میں تھی اور ایک چوب کندھے اور پیٹھ پر باندھ رکھی تھی تاکہ دوران لڑائی ایک چوب ٹوٹ جائے تو فوراً دوسری چوب استعمال میں لائی جا سکے۔ ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ ہم دوسرے ویڈیو میں سنائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔